الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور آگے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ، میرے غصے پہ حاوی ہو گئی۔ میرے بھائیوں، یہ اتنا حوصلہ افزا یہ فکرہ ہے اللہ تعالیٰ کی قرآن کا، یہ آیت کا، کہ انسان کے اندر ایک حوصلہ پیدا کر دیا کہ اگر انسان سے کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو وہ اس پہ ڈٹا نہ رہے، بار بار گناہ کی طرف راغب نہ ہو، اس کو بجائے گناہ کرنے کے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جائے تو اب اس گناہ کے ازالے کے لیے کیا کرے کہ اللہ سے توبہ کر لے۔ غسل کرنے کے بعد وضو کرے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھے اور پڑھنے کے بعد اللہ سے اپنی سچی توبہ کر لے۔ جیسے سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے انسان، اے مومنو، وہ جو ایمان لے آئے ہو میرے سامنے سچی اور پکی توبہ کرو۔ اب یہ نہیں کہ انسان گناہ کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے، گناہ کرتا رہے اور توبہ کرتا رہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے ضروری ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے اتنے خوش ہوتے ہیں ایسے انسان سے کہ جو انسان گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے سچی توبہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص اس سے زنا ہو گیا، تو اس نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے اللہ کے رسول مجھے پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تو تم نے کیا کیا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا ہے، تو مجھے سنگسار کر کے مجھے سزا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ جاؤ اس کو لے جاؤ، اور لے جانے کے بعد اس کو سنگسار کرو اور کر کے تو اس کو پتھر مار کے تو اس کو ہمیشہ کے لیے اس کو موت کی نیند سلا دو۔ اب جب لے کے گئے تو اس کے جب شخص کے ایک پتھر لگا نا، تو پتھر لگنے کے بعد وہ اس میں سے نکل کے آگے کے بھاگ دوڑا۔ اس کو اتنی تکلیف ہوئی، وہ تکلیف اس سے برداشت نہیں ہوئی۔ صحابہ کرام اس کے پیچھے لگ گئے اس کو پکڑنے کے لیے۔ اب آگے سے ایک باہر سے شخص آ رہا تھا، وہ صحابی رسول تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ پیچھے صحابہ ایک شخص آگے بھاگ کے دوڑ رہا ہے، پیچھے ساتھی اس کو پکڑنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے ایک وہ جنگل تھا، تو انہوں نے ایک اونٹ کی جو ہے نا ہڈی اٹھا کے وہ اٹھائی اور اس کے سر میں ماری اور اس کو مار دیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آ کے انہوں نے ساری حال احوال بتائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر وہ بھاگ گیا تھا تو آپ لوگ اس کے پیچھے کیوں دوڑے؟ کیا اللہ کی زمین تنگ ہو گئی تھی؟ وہ کہیں جا کے اللہ سے توبہ کر لیتا، اللہ کی رحمت اتنی وسیع تھی، اللہ نے اس کو معاف کر دینا تھا، وہ اپنی زندگی گزار لیتا۔ اور آئندہ کبھی اگر ایسا ہو جائے تو کبھی ایسے پیچھے نہیں بھاگنا، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ میرے بھائیوں، اس میں بہت ہی انسان کی سوچنے کی بات ہے۔ ہمارے مثلا زندگی میں ہمارے سے گناہ ہوتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اللہ سے توبہ کر لیں۔ اسی طرح تجارت کرتے ہیں، تجارت میں ہم سے تھوڑا سا آگا پیچھا ہو جاتا ہے، اللہ سے توبہ کر لیں۔ مگر اس پہ ڈٹے رہنا جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس میں یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ کے ہاں سچی توبہ کر لیں۔ اسی طرح تاریخ اسلام کے اندر بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جس میں انسان گناہ ہوتے ہیں اس سے اور وہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنی زندگیوں کا رات کو سونے، ایک تو دن کی زندگی ہے نا، جاگتے ہوئے ہم اس پہ اپنی پوری کڑی نظر رکھیں کہ ہم زندگی میں کیسے گزارا کر رہے ہیں، کیسے گزر بسر ہو رہی ہے، ہمارا رزق کیسا ہے، کیا اس کے اندر کوئی حلال حرام کی ہمیں تمیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی حرام تو نہیں آ گیا۔ اسی طرح جب رات کو سونے سے پہلے اس میں ہم اپنا محاسبہ کریں، احتساب کریں کہ سارے دن کی زندگی کو سوچتے ہوئے کہ کس طرح ہم نے زندگی گزاری، کہاں کہاں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی، کہاں ہم سے گناہ ہوا، اس کے اللہ تعالیٰ سے ہم توبہ کریں۔
اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تھے تو اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ آج کے دن میں جو میرے سے غلطی ہو گئی ہے، کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی کمزوری کا مظاہرہ ہو گیا ہے، کوئی جھوٹ یا کوئی ایسی چیز کوئی بھی ہو گئی ہے، تو اللہ مجھے معاف کر دینا۔ اور یہ سبق ہم کے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے، یہ پوری امت کے لیے ہے، تو اس لیے اس کو اپنانا ہم پہ فرض ہے۔ اب دوسری چیزیں ہم معاملات کے سلسلے میں دیکھیں کہ ہمارے معاملات ایک دوسرے کیسے ہیں۔ مثلا میاں بیوی کے معاملات ہیں، بیوی کبھی میاں سے چھپ کے کوئی بات نہ کرے، کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اسی طرح خاوند اپنی بیوی سے چھپا کے کوئی ایسا کام نہ کرے۔ اسی طرح بہن بھائی، اسی طرح ماں باپ اپنے اولاد کے سلسلے میں کبھی کوتاہی کا مظاہرہ نہ کریں، کیوں یہ وہ کوتاہیاں جو انسان کو بہت زیادہ دلیر کر دیتی ہیں، بہت زیادہ اس پہ انسان جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے، مگر اس کا نقصان کیا ہے کہ انسان کے زندگی کے جو پہاڑ ہیں وہ گناہوں سے بڑھ جاتے ہیں۔ انسان کی زندگی جو ہے وہ ایک اصل راستے سے ہٹ کے وہ گناہ کی طرف چلے جاتی ہے، برے کاموں کی طرف چلے جاتی ہے۔ تو اس لیے کبھی بھی اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھنا ہے کہ اللہ نے کیا بتایا ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ کیا تھا، صحابہ کا طریقہ کیا تھا۔ سب لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کو چھپانے کے بجائے ہم اللہ سے رجوع کریں۔ ہاں، اور دوسری جو نقطے کی بات ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو جائے تو پھر لوگوں کے سامنے اس کو اشتہار نہ کریں، لوگوں کو فخر سے نہ بتائیں، بلکہ وہ معاملہ اپنے اور اللہ کے درمیان رکھ لیں۔ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی آتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ انسان ابن آدم تو کیسا شخص ہے کہ تو رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا ہے، میں ساری رات تیرے اس گناہ کے اوپر پردہ رکھتا ہوں، مگر صبح جب ہوتی ہے تو مجلس میں جا کے دوستوں میں لوگوں میں بیٹھ کے اس کو فخر سے بیان کرتا ہے کہ رات کو میں نے یہ گناہ کر دیا، میں نے تو تیرا پردہ رکھا تھا لیکن تو نے اپنا پردہ وہ فاش کر دیا، تو اپنے گناہ کو خود ہی اس پہ گواہ بن گیا۔ اسی طرح سارے دن میں تو گناہ کرتا ہے، میں سارا دن تیرے اس گناہ پہ پردہ رکھتا ہوں، جب رات ہوتی ہے تو سب کے سامنے اس کو فخر سے پیار کرتا ہے کہ میں نے یہ آج گناہ میں کیا ہے، یہ کام کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچائیں، ان چیزوں سے بچائیں، یہ معاملہ اپنے اور اللہ کے درمیان ایک راز رکھ لیں، سرگوشی کریں اللہ سے کہ اللہ میرے سے یہ گناہ ہو گیا ہے، مجھے معاف کر دے، اے اللہ میرے سے یہ برائی ہو گئی ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ اللہ سے رجوع کریں، پھر اللہ تعالیٰ کیا ہوگا کہ انسان کی دنیا کے معاملات کو اللہ نے ایک حدیث مبارکہ آتی ہے مشکات میں کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ سرگوشی کرنے کے لیے بلائے گا اور اللہ اس سے بولے گا کہ انسان تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے فلاں گناہ کیا، تو نے یہ کام کیا، تو سرگوشی میں کان میں بولے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بولے گا ہاں اللہ میں نے یہ میرے سے کام ہوا، یہ گناہ بھی ہوا، یہ غلطیاں بھی ہوئیں، اے اللہ میں تیرے سے معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جس طرح میں نے تیرے دنیا میں وہ پردے رکھے، تیرے مرنے کے بعد قبر میں پردے رکھے، آج روز قیامت جب حساب کا دن ہے تو میں آج بھی تیرے سے پردے رکھ رہا ہوں، تو آج پردے کی حالت میں تجھے معاف کرتا ہوں، جو میں کسی کو نہیں بتاؤں گا کہ تو نے یہ فلاں گناہ کیا تھا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کی رحمت کس طرح انسان کو ڈھونڈ رہی ہے، اللہ کی رحمت انسان کو تلاش کر رہی ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم نے اللہ کو تلاش کرنا ہے، اللہ کی رحمت کو تلاش کرنا ہے، اللہ کے رسول کے طریقے کو اپنانا ہے۔ تو اس میں کوشش کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہماری دنیا بھی آخرت بہتر کر دے گا اور ہماری آخرت بھی بہتر کر دے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔